وقال الذی، کہا اس شخص نے، اشتراہ من مصر، جنہوں نے خرید لیا حضرت یوسف کو مصر سے، لامرأتہ، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، عزت کا ٹھکانہ دے ان کو، عسیٰ ینفعنا، ہو سکتا ہے نفع دے ہمیں، اور نتخذہ ولدا، یا ان کو بنا لے بیٹا۔ خوبصورت نوجوان ہے، کہتے یوسف علیہ السلام کو شب معراج میں آپ نے چوتھے آسمان پر دیکھا، آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ستارے کی طرح ہے، چمک رہا ہے، پورے آسمان میں شعلے گر رہے ہیں۔ آپ نے جبریل سے پوچھا من الرجل، کون؟ کہا یوسف ابن یعقوب۔ کہا اتنے خوبصورت، کا انہ اوتی شطر الحسن، ان کو آدھا حسن کائنات کا اکیلے دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام جب بازار مصر میں تشریف لائے، پوری منڈی جام ہو گئی اور لوگ دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ عزیز مصر جو وزیر اعظم تھا اس کو اطلاع ملی، وہ بھی پونجیاں بھر کے گھوڑوں پر، غلاموں پر سیدھا بازار نکلا۔ وہ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت آئی ہے اور اس نے اپنے غیربال کے اندر چند وہ روئی کے گال رکھے اور کہا میں بھی خریدار بننا چاہتی ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس پر تو بادشاہ اور سلاطین اور وزراء اور بڑے بڑے مالداران بولی لگا رہے ہیں، آپ کے چند ٹکڑے روئی کے، اون کے، یہ کس کام کے؟ اس نے کہا نا، میں صرف اپنا نام خریداروں میں لکھوانا چاہتی ہوں۔ مولانا روم کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف کا معجزہ حسن سارے بازار ظاہر ہوا ہے۔ بھائی وہ کتاب لے آؤ جس میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں اشعار ہے میرے، دار و تصنیف والے کی لائق کاپی دکھائے، میں آج شوق سے پڑھوں گا، سینہ پھٹ رہا ہے۔ لگائے مصر کا بازار دیکھو، چند سال پہلے مصر میں ایک بازار لگا، اس میں حسین چیزیں پیش کی جاتی ہیں، اس میں ایک ایسی بچی بھی دیکھی گئی یا اس کا ماڈل کہ جو اسلامی طرز کی تھی، اس کا سر پر دوپٹہ، پورا شال اوڑی ہوئی، اور سامنے اس نے مصلی بچھایا تھا، تسبیح رکھی تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ تمام ماڈلوں میں وہ اسلامی ماڈل ہو رہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ تو اس میں شاعر نے وہاں ایک مصرع لکھا تھا کہ لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، کہ آج مصر میں حسن کا بازار سرگرم تھا، اور اس میں یہ اسلامی ماڈل کی مورتی اول آئی، بس وہ دیکھنا ہی تھا کہ یہ فقیر کو جوش خروش آئے، کیونکہ سورۃ یوسف کے تمام مراحل و مسائل میرے ذہن میں تھے، اور میں نے اس پر کچھ 18 کے قریب اشعار فٹ کیے ہیں، وہ لے آئے، دعا کرے کہ وہ لے آئے۔ فرمایا، کہا اس شخص نے جس نے خرید لیا حضرت یوسف کو، یہ تو پورا قصہ ہو گیا نا، مہربانی، یہ پھر میں نے اس کو مرتب کیا ہے، الاقصد میں بھی آیا ہے۔ حسن و جمال کا بھرمار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، شان و شوکت کا انتظار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، خوبیاں جمع ہے انبار دیکھو، علم و عمل بترقی ہے تو کردار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، سر باطن کے لیے پاکی گفتار دیکھو، اونا بلب لعاب دہن کا خمار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو۔ اخبار میں لکھا ہے کہ اس مورتی اور ماڈل پر پورا مصر بازار ٹوٹ رہا تھا، تو میں نے کہا تیری ایک دید پہ دولت کے جان نثار دیکھو،
لگا ہے مصر کا بازار دیکھو. پھر لکھا ہے کہ اس نے منہ ڈھانکا تھا، اس لیے نہیں کہ ان کی آنکھیں یا چہرہ حسین نہیں تھا، بلکہ وہ اسلامی پردے والی گوڑیاں تھی. تو میں نے اس پر کہا تیری زلفوں کا گہن، تیری زلفوں کا گہن اپنا شرمسار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو. اور یہ کہ ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی. تیری آنکھوں کی نظر اپنا گلوزار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو. حسن صورت کا تماشا ہے تو رخسار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو. حسن یوسف کا امتحان سر بازار دیکھو. دنیا جمع ہے نا. شام کے پیغمبروں کے چشم و چراغ، انبیاء بنی اسرائیل کے سرتاج حضرت یوسف پر بازار میں گولی لگی ہوئی. توبہ. اس لیے میں نے کہا حسن یوسف کا امتحان سر بازار دیکھو. عصمت محفوظ رہی غلاموں کی قطار دیکھو. کہتے کئی غلام لائنوں پہ کھڑے تھے، ان میں ایک یوسف علیہ السلام کی. اور چونکہ یہ بہت درد کا شعر ہے کہ ایک پیغمبر زادے کو، پیغمبر کے پوتے کو، پیغمبر کے پڑپوتے کو، خود نبی مرسل وقت کو غلاموں کے قطار میں کھڑا کیا ہے. تو میں نے کہا صرف اس شعر پہ اشکوں کا آبشار دیکھو، صرف اس شعر پر میرے آنسو ختم نہیں ہوتے. اس تک بندی کو سمجھنا ہو تو اخبار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو. لا الہ الا اللہ.